ان کی وجود کی کھڑکیوں کو اس انداز میں اللہ کھول دیتا ہے کہ وہ عالم عقبہ، عالم لطیف اور عالم ارواح کو یاد کرنے جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں آتے ہیں اور دنیا ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جن کو اللہ شعور بخشتا ہے وہ اس عالم کی فکر میں رہتے ہیں اور وہاں پلٹنے کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ پہلے سے اس سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے سوال الست بربکم، اس نغمہ الست کی کچھ دلکشی نہ پوچھ، اس نغمہ جو اللہ کی پکار، اللہ کی صدا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالو بلا، ارواح نے مجتمع ہو کر، جمع ہو کر جواب دیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اس نغمہ الست کی کچھ دلکشی نہ پوچھ، کانوں میں آ رہی ہے ابھی تک صدا یہ دوست۔ جو جاگ رہے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں ابھی تک وہ صدا آ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ صدا آ رہی ہوتی ہے تو کنیکٹیوٹی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک رابطے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس آواز سے تعلق کی بنیاد پر تعلق باللہ کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ یہاں انوالو تو ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اس نے لباس بشریت میں ہمیں بھیجا اور ہمارے اندر روحوں کو رکھا۔ تو لباس بشریت میں آنے کے بعد اس طرف کے ہو کر رہ جانا انتہائی نقصان کا سودا ہے۔ اور جن جن دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور جن اذہان میں وہاں کی کیفیت رہتی ہے، ان کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بہرحال ان کے مقابلے میں بہتر مقام پر ہوتے ہیں۔ سب یہاں آتے ہیں، سب یہاں رہتے ہیں، یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو پھر کون وہ ہیں جو وہاں کی طلب میں رہتے ہیں؟ انبیاء، اہل اللہ، اللہ کے دوست، اس پکار کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے ممبر پر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دے دیا، یا تو اس دنیا کے ساز و سامان جس قدر وہ چاہے دے دیے جائیں، یا یہ کہ اسے اس بندے کو آخرت کا شرف بخشا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے آخرت کے شرف کو اختیار کیا۔ دنیا میں اگر آپ اظہار فرماتے جیسے یہ بات ممکن ہی نہیں تھی، پھر بھی کہنے کی بات ہے، تو پھر دنیا ساری کی ساری آپ کی قدموں میں رکھ دی جاتی، مگر دنیا کیونکہ عالم کثیف کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کثیف سے عالم بسیط وسط کی دنیا کو اختیار کیا، اور یہ فرمایا کہ بندے نے اختیار کیا، کیا اختیار کیا کہ اگلے عالم کو پسند کیا۔ اسی طرح آپ کے امت کے جو راسخین ہیں، جو ایمان میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جو اللہ کی پہچان ان کے دلوں میں رہتی ہے، پھر وہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں عارضی دنیا، معروف فرماتے ہیں دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا گزرنے کی جگہ ہے۔ ایسا وسیع یہ جملہ ہے کہ ایک ہی جملے میں ساری بات کہہ دی دنیا داروں کے لیے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا گزرنے کی جگہ ہے۔ اور دنیا میں جو گزرنے کو لے کے چلیں گے ذہن میں رکھ کے، تو اتنا ہی دنیا سے لیں گے جتنا ان کے لیے کارآمد ہوگا، اس سے زیادہ وہ دنیا جمع نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ کس نہ استھن تھا مرو ببریدان، کہ مجھے جنگل سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں میرے اندر یہ درد پیدا ہوا، بانسری میں یہ درد پیدا ہوا۔ اسی لیے جو وہاں رہ کر آئے اور وہاں کی یادیں جن کے دلوں میں ہے، وہ وہاں کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، دنیا کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں، کم سے کم سمیٹتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگلی منزلوں کی فکر کرتے ہیں۔ سینہ خواہم، یہاں بانسی کی زبان میں وہ فرماتے ہیں، سینہ خواہم شرح اسرار تو بگویم شرح درد اشتیاق، میں ایسا سینہ چاہتی ہوں، بانسی کہہ رہی ہے، میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جس میں وہ یاد کی کیفیت روشن ہو، جو یہاں آ کر یہیں کر ہو کر رہ گئے، جو یہاں آ کر یہیں کے ہو کر رہ گئے، بانسی کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بانسی کا اس سے کوئی تعلق۔ بانسی تو ایسا سینہ خواہم شرح
ایسا سینہ جو پھٹ گیا ہو فراق سے، اللہ کی دوری سے، جنت کی دوری سے، مقام لطیف سے جو دور ہونے کے غم میں ہو، سینہ خواہم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ پھر میں اپنی بات بھی انہی سے کرتی ہوں، بانسی کہتی ہے، بانسی کہتی ہے کہ میں اپنی بات بھی انہی سینوں میں اتارتی ہوں جن کے اندر فراق کا دکھ ہو، جن کو اللہ سے دوری کا غم ہو، جو عالم لطیف کو یاد کرتے ہوں۔ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں تاکہ میں ان سے اپنے دل کی بات کہہ دوں، ورنہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے کہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل سے آری ہیں۔ جو عمل کرتے ہیں ان کے سینوں میں درد ہوتا ہے، جو عمل کرتے ہیں انہیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جو گریہ کرتے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ کیوں خدا خواہت کہ ماں یاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے۔ اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ کائناتوں کا رب ہے، بنانے والا ہے۔ اللہ کی اور ہماری کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ہم تو حادث ہیں، وہ قدیم ہے، ہم بعد کی وجود ہیں، اللہ پہلے سے ہے۔ اور وہ اللہ غنی، انتہا کی بات و خوشخبری ہے، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، جو کائناتوں کا رب ہے، بنانے والا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ غنی، اللہ انتہا کی بات ہے۔ چوں خدا خواہت کے ماں جاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے۔ اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے دوستی کرتا ہے، یقین طور پہ کرتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ عرض قرآن، اللہ نے ارادہ کیا کہ ابراہیم کو دوست بنا لے، تو خالق اپنے مخلوق سے محبت کا وہ زاویہ دکھا رہا ہے جو اس کی شان سے کہیں فروتر ہے۔ تو کیا مخلوق کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے لپک کر جائے، اس سے محبت کرے؟ وہ تو نہیں مل رہا یہاں پر، تو اس کی مخلوق سے محبت کرے، اس کے چاہنے والوں کی چاہت اپنے دل میں پیدا کرے، نہ کہ ہم ان سے برگشتہ ہو کر اپنی دنیا بسائیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ بانسری بھی یہ کہتی ہے کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق، جو پھٹ گیا ہو سینہ غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، دوری کے طابق گویم شرح درد